اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک وائس بائی صبا رضوان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے تعارف میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے چینل پہ جن ٹاپکس کو کور کروں گی وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک۔ سو آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا واقعہ لے کر۔ جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک بھی اس واقعے سے ناواقف ہیں۔ سو یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ سب کی آسانی کے لیے میں نے اس ویڈیو کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت آدم علیہ السلام لقب صفی اللہ یعنی اللہ کا خالص، اللہ کا چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے پیغمبر بھی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا میں زندگی کی ابتدا اس بزرگ ہستی کے وجود سے ہوئی۔ آپ کا ذکر قرآن میں 19 بار آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا اور یہ دنیا کیوں آباد کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں، تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک وہ عبادت کا محتاج نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اثار ظاہر کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی قدرت کے اثار، اپنی طاقت کے اثار اور اپنے جبر کے اثار۔ تخلیق آدم کی ابتدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک دنیا بنانا چاہتا ہے اور اس دنیا میں اولاد آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو کہ تباہی اور کشت و پون کرتا پھرے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ آپ کا نام آدم اس مٹی کے نام پر رکھا گیا جس سے ان کو بنایا گیا تھا۔ کچھ مفسرین یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو زمین سے یہ مٹی اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہ مٹی زمین کی مختلف سطحوں سے اٹھوائی گئی تھی۔ چونکہ یہ مٹی زمین کی مختلف سطحوں سے اٹھوائی گئی تھی اس لیے اولاد آدم کی فطرتوں اور رنگتوں میں فرق ہے، جیسے کہ کچھ کے رنگ ہے سیاہ، کچھ ہے سرخ، کچھ سفید اور کچھ اس کے درمیان ہے، کچھ نرم اور کچھ سخت، کچھ نیک ہیں، کچھ خبیث اور کچھ پاکیزہ۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسے طین یعنی پانی سے تر کیا اور کچھ عرصے کے لیے اس مٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ کالا پڑ گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی اور یہ مٹی چپچپی اور لیسدار تھی۔ پھر یہ مٹی سلسلال کی شکل اختیار کر گئی۔ سلسلال اس مٹی کو کہتے ہیں جو کھنکھناتی ہے، اور اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، بے شک انسان جلد باز ہے اور جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو کچھ عرصے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ 40 دن تک کے لیے اور کچھ کا خیال ہے 40 سال تک کے لیے۔ امام مسند سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز تخلیق کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے امام مسند نے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا یعنی 30 میٹر پیدا کیا گیا، اور یہ کہ جنت میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نظر آئیں گے۔ تو کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ۔
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ تو زمین میں ایسے شخص کو کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو کہ تباہی اور فساد کرے۔ ویورز، یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم تھی کہ انسان زمین میں فساد اور تباہی کرے گا؟ چونکہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات کی قوم آباد تھی، فرشتوں نے یہ بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ کی تھی، کیا یہ بھی قوم جنات کی طرح زمین میں تباہی اور فساد تو نہیں کرے گا؟ انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کی تھی، بلکہ ان کے بات کرنے کے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنات کی طرح زمین میں تباہی اور فساد تو برپا نہیں کریں گی، اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ کیا ہماری حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس میں اور عبادت میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے انہیں کہا تھا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسموں کے نام سکھائے، بڑی سے چھوٹی چیز کے، عام سے خاص چیزوں کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کیا تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو؟ اور فرشتوں نے کہا نہیں، بے شک ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کے سوا ایک لفظ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان تمام چیزوں کے نام بتائیں۔ تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سے گزرتی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک کر کے تمام اسموں، تمام چیزوں کے نام بتاتے گئے۔ تو فرشتوں نے کہا بے شک تو قادر ہے اور بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا، سوائے ابلیس کے۔ اس نے غرور کیا، اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں جبکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ اس نے یہاں پر کفر کیا، اور کفر کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے غافل ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الاعراف۔ اور اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ شیطان سے بچ کے رہنا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ اماں حوا کی پیدائش۔ اگرچہ قرآن میں اماں حوا کی پیدائش کا ذکر آیا ہے لیکن ان کی پیدائش کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور جب وہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ عورت۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں پر کیوں موجود ہو؟ تو اماں حوا نے اس کے بدلے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہشت میں رہنے لگے اور اپنی مرضی سے کھانے اور پینے لگے، لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی باخبر کیا تھا۔ شیطان نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے تمہیں اس طرح کا اناج کھانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ سکو، اور اس اناج کو کھانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم انسان سے فرشتے نہ بن جاؤ۔ ویورز، یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کیسے ورگلایا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شیطان نے کیسے ورگلایا؟ جیسے کہ ہم عام اپنی معمولی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان کی بات نہیں سننی اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے جیسے شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس وقت بھی شیطان نے باہر رہ کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے اناج توڑا اور کھا لیا، اور جیسے درخت سے اناج چگتے ہی وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ حالت میں ہو گئے، اگرچہ وہ اس سے پہلے لباس میں تھے۔
ایک دوسرے کے سامنے برہنہ حالت میں ہوتے ہی وہ درختوں سے پتے اتار کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ شرم کا تقاضا تھا، حالانکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن یہ حیا کی بات تھی کہ ان میں حیا تھی اور وہ اپنی شرمگاہوں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا اور ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور وہ ایک دوسرے کی تلاش کرنے لگے اور کوہ عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے جا ملے۔ دعا کی، اے اللہ، میں تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کے طفیل میں اور ان کے بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاضر ہے، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ کہتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد ایک حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے اور آپ کو بیج اگانے اور روٹی پکانے کا طریقہ سکھاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر 100 سال تک آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے رہے۔ آپ کے اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو تمام انسانوں کے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام نے خوف الہی سے زمین پر گرے۔ ان تمام انسانوں اور داؤد علیہ السلام کے آنسو ملا کر اتنے نہیں ہوں گے جتنے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا کی، یعنی میں تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گاٹھا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب الہی ہوا تو آپ کو فکر میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں انہیں یاد آیا کہ ان کی پیدائش کے وقت جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کے طفیل میں اور ان کے بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاضر ہے، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ کہتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیا گیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر تھے تو جبریل آپ کی خدمت میں آتے اور انہیں بیج لگانے اور روٹی پکانے کا صحیح طریقہ بتاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر 1000 سال تک زندہ رہے، حالانکہ یہ بحث کا موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بنی نوع انسان نے بہت کچھ سیکھا، یعنی بیج لگانے، کٹانے، پکانے اور روٹی پکانے کا طریقہ سیکھا۔ اور آپ ہی پہلے انسان تھے جن کو توبہ کا طریقہ بتایا گیا اور دفن کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو ہی بتایا گیا۔ یعنی کہ باقی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ حابیل قابیل کون تھے اور ان کا مکمل قصہ بتایا جائے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ So if you gain any information, please do like, subscribe, share and comment and don't forget to press bell icon تاکہ سیکھنے کا عمل جاری رہے اور میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پیارے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔